جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ جنگ لگی جی، ہر طرف جنگ لگی۔ پہلے افغانستان کی جنگ لگی ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ، پاکستان افغانستان لڑ رہے تھے۔ اب ایران نے اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، اور مل کے امریکہ کے ساتھ۔ لیکن فی الحال صرف ایران کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے جو فائرنگ ہو رہی ہے، جو اسلحہ بارود آ رہا ہے، جہاز آ رہے ہیں، یا وہ حملہ کیا ہے، فضائی حملہ کیا گیا ہے، وہ صرف اسرائیل ہے اس میں اس وقت۔ اور ابھی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس کی ریٹیلیشن میں، جواب میں، جو ایران نے جو کیا ہے وہ بڑا عجیب سا کام کیا۔ انہوں نے یو اے ای، بحرین، کویت اور قطر میں حملہ کر دیا۔ یہ ان ملکوں پہ حملہ نہیں کہ ملکوں پہ حملہ سمجھا جائے گا، کیونکہ ان ملکوں میں امریکہ کے بیسز ہیں، امریکہ کی وہاں پہ تنصیبات ہیں، وہاں پہ ان کے بیسز ہیں، وہاں پہ ان کے جہاز وغیرہ کھڑے ہیں، وہاں پہ ان کے انٹرسٹ کھڑے ہیں، تو ان کو نشانہ بنایا۔ شاید ان کو یہ قریب پڑتے تھے، یہاں پہ شاید آئرن ڈوم نہیں تھا اس وجہ سے، لیکن ایران کے نے جو پہلے آئرن ڈوم کا حشر کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے یہاں پہ سارے میں؟ پاکستان کی سچویشن بہت عجیب ہے۔ اور اس وقت میں بھی دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو آج سے 2 4 سال 5 سال پرانی باتیں ہیں، 6 سال، بلکہ خان صاحب کی 2007 کی بھی ایک پنجابی کی ویڈیو آج میں نے دیکھی ہے، اس میں بھی عمران خان از ویری کلیئر۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد شخص ہے جو جنگی معاملات میں اور پاکستان کی ترقی کے معاملے میں بڑا اس کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے۔ اس کو پتا اس نے کیا کرنا ہے، اس کو پتا وہ کیا چاہتا ہے، اور وہ قوم کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسے کلیئرٹی والا آدمی، انسان ہے عمران خان، کہ جس کی اس وقت ہر طرف ویڈیوز کر رہی ہیں کہ انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم میں کیا باتیں کی، ایران کو لے کے، افغانستان کو لے کے، پاکستان کو لے کے کیا باتیں کی، اور پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ میں نے ٹرمپ کو بتایا۔ عمران خان پہلے یہ ٹرمپ کو بتا چکے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان فون کے اوپر ٹرمپ کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ ایران سے چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ خطے میں کیا رنگ لائے گی، تیل کی پرائسز کو لے لیں یا خطے کی جو چیزیں جو سیٹ ہوئی۔ لیکن عمران نے جو کچھ بھی ان کو کہا ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ ان کو سوٹ کرتا ہے علاقے میں اسرائیل کی بالادستی، وہ چاہتے ہیں اسرائیل کی بالادستی، گریٹر اسرائیل، اس کے لیے یہ تانے بانے، اور اس میں سہولت کاری ہمارے جو ہیں وہ آسم صاحب بھی ظاہر کریں گے، وہ بھی کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کریں گے، آگے بڑھ چڑھ کے کریں گے، کیونکہ یہ دو فیورٹ ہے دنیا پوری میں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ دو فیورٹ ہیں کن کے؟ صہیونیوں کی اور صہیونیوں کے دوستوں کے، یعنی یہودیوں کے اور یہودیوں کے دوستوں کے۔ دو دوست ہیں، یہودیوں کے دوستوں کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے دوست کون ہے جی؟ ٹرمپ، اور ٹرمپ کا آگے دوست کون ہے؟ شہباز شریف اور آصم نیر صاحب، یہ دو دوست ہیں۔ اچھا، اب بھی یہ جو ساری صورتحال بنی ہے، اس میں اگر یو اے ای اور بحرین اور کویت پہ جو حملہ کیا ہے، اس کے بارے میں اب یہ ہے کہ یہ کیسے ریئیکٹ کریں گے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ واپس حملہ کرتے ہیں یا کیا ان کی صورتحال بنے گی، ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو مجھے بیچ میں یاد آ گئی بات کرتے کرتے، وہ یہ کہ سعودیہ کا پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ جس پہ حملہ ہوگا اس کو حملہ سمجھا جائے گا۔ تو ابھی تک پہلے بھی انڈیا کے معاملے میں ہم نے دیکھا، اب افغانستان کے معاملے میں دیکھیں کہ وہ جو ہے اپنا سعودیہ انوالو نہیں ہوا۔ وہ مجھے آج شہزاد نے کہا جی کہ چودھری دن لڑائی کی مراسی جا کے چودھری کھلوتے ہیں، چودھری دن صرف مراسی کھلوتے ہیں۔ تو یہ ہماری پوزیشن ہے کہ ہمارے ساتھ چودھری صاحب نہیں آئے، سعودی عربیہ صاحب، نہ انڈیا کے معاملے میں ہمارے ساتھ آئے، اور نہ انہوں نے آ کے جنگ لڑی، اور نہ وہ اس معاملے میں آئیں گے۔ اچھا، یہاں پہ اب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا، ایران کے معاملے میں وہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، وہ نیوٹرل ہیں، یا وہ ایران اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرے گا پاکستان، یا کیا کریں گے، صورتحال کریں گے، ابھی انہوں نے اس بات کا واضح نہیں کیا، کیونکہ اسرائیل پاکستان جو ہے آصم منیر کی قیادت میں اس وقت جو ہے وہ ایک الائی ہے، ایک دوست ہے، ایک خاص امریکہ کا خاص بندہ ہے، اور وہ یہاں لیبر۔ اب ان کو اڈے کیسے لیں گے، یہ اڈے ان کو کیسے دیں گے، اس امریکہ یہاں پہ کیسے آئے گا، یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے جھگڑے میں افغانستان کہاں کھڑا ہے؟ افغانستان نے الان ایران سے کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کہ الان ایران جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ دیکھنا یہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جنگی لحاظ سے بھی جو ہے نا اس خطے کے لیے اللہ کرے کہ جلدی جلدی ختم ہو جائے یہ رولا، لیکن یہ کوئی اچھی خبریں نہیں لے کے آ رہا ہے ہمارے لیے یہ جو جنگ کا سلسلہ ہے۔ اور اس میں سب سے جو خوبصورت چیز جو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ
ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا یا پاکستان کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے مائنڈ کی کلیئرٹی بہت زیادہ، وہ بڑا کلیئر ہے، وہ بڑا کلیئر ہے اپنے ملک کے بارے میں، وہ بڑا کلیئر ہے پاکستان کے بارے میں، اپنی عوام کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں بڑا کلیئر ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کلیئر ہے تو پھر یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں کلیئر ہے۔ سمجھ نہیں آئی انہوں نے یہ اقدام کر کیسے لیا، یہ انڈیا کے ساتھ یہ جو ہے اپنا افغانستان کے ساتھ یہ مسئلے مسائل کر کے صحیح، یہ بلگرام ان کو لے کے دے سکتے ہیں جو کہ ڈیمانڈ ہے۔ ابھی تو اس سے بلگرام کی بات کی بھی، اور پتہ نہیں انہوں نے ٹرمپ سے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ ٹرمپ نے بلگرام کا کہا تو یہ بلگرام لینے کے لیے چل گئے میرے خیال۔ اچھا جی، انہوں نے افغانستان نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا ایک اور بڑی چیز ہے جی، ایک اور چیز اسی جنگ کے سلسلے میں، بحرین پہ جب اٹیک ہوا ہے، بحرین پہ جو امریکہ کی انسٹالیشنز تھیں جہاں پہ ان کی فوجی اڈا ہے وہاں بحرین میں، اس کے بعد جو اٹیک کیا تو بحرین کے لوگ بڑے خوش ہیں۔ یہ سینٹیمنٹ ہے، آپ دیکھیں عوامی سینٹیمنٹ کدھر ہے اور لوگوں کے سینٹیمنٹ کس طرح ہے کہ وہاں پہ بحرین کے ویڈیوز آ رہی ہیں، کچھ میں نے دیکھی ابھی، اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بحرین کے لوگ ہیں جب وہ اڈے کیونکہ جو ان کا جو اڈا جو انسٹالیشن ہے وہ ایک کمپاؤنڈ کی شکل میں ہے، اس کے ارد گرد دیوار ہے، اس کے اندر جب حملہ ہوتا ہے تو جو دیوار کے باہر کے لوگ ہیں بحرین میں جو رہنے والے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، عوام بڑی وہاں کی خوش ہے، عربی بڑے خوش ہوئے ہیں۔ یہ سینٹیمنٹ ہے ہمارے عرب ممالک کے عوام کے اور عرب لیڈران کے، بلکہ مسلم لیڈران کے اور مسلم ممالک کے، یوں کہہ لو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایران نے بڑی اسٹرانگ وارننگ دی ہے، ایران نے بڑی اسٹرانگ وارننگ دی ہے اور بڑا دوبارہ سے ان کو نے کہا ہے، ان کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ابھی آپ نے ہمارے پرانے میزائل دیکھے ہیں، نئے میزائل ابھی آپ نے دیکھے نہیں ہیں، وہ بھی چلنے باقی ہیں، تو وہ ابھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس میں سے اور بڑی چیزیں نکلیں گی۔ اچھا عطا تارڑ نے، ذرا واپس افغانستان کی طرف آ جائیں، عطا تارڑ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کل، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، عطا تارڑ صاحب نے اس میں بتایا کہ افغانستان میں ایک ناجائز حکومت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کی پاکستان میں ان کی اپنی حکومت ہے۔ انہوں نے بتایا جی وہاں پہ عورتوں میں مظالم ہو رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کے پاکستان کے اندر عورتوں میں مظالم ہوتا ہے۔ یاسمین راشد کو دیکھ لیں، صنم جاوید کو دیکھ لیں، ان کی بہن کو دیکھ لیں، علی حمزہ کو دیکھ لیں، عمران خان کی بہنوں کو دیکھ لیں، یہ تمام خواتین کے ساتھ بھی اسی طرح ظلم ہو رہے ہیں جس طرح افغانستان میں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں اس کا ذکر کیا ہے، تو ساری کی ساری کہانی ان کی پریس کانفرنس سن کے لگتا ہے جس طرح کہ انہوں نے وہ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے اپنا گھر تو سیٹ کر لیں، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، یہ ان کے افغانستان میں رجیم چینج کرنے کے لیے یہ آگے جائیں گے، یہ سمجھ رہے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ ہم جو ہے، اور بڑی انہوں نے انگلش میں بڑی اسپیچ کی ہے، بڑی انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی جان وہ جو وہاں پہ جو امریکہ چاہ رہا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، ہم سے مراد آصم منیر صاحب کر سکتے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں، اور یہ وہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کرنے کا مطلب کیا ہے۔ وہاں پہ پٹھان کے بدلے پٹھان ہی آنا ہے، وہاں پہ پٹھان کے بدلے پٹھان ہی آئے گا، پٹھان جائے گا تو پٹھان ہی آئے گا۔ یہ ایران میں ہے کہ چلو یہ آیت اللہ خمینی کو نکال دیں گے، اس کے بیٹے کو انہوں نے پالش پولش کر کے تیار کر کے رکھا چمکا چمکو کے کہ اس کو لے کے آئیں گے، لیکن ایران میں تو چلو کچھ ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ آپ یقین کریں افغانستان میں تو شاید آپ سے کچھ ہو بھی نہ پائے۔ ایران میں بھی کوئی ایسا کوئی رجیم چینج ہوتی کم از کم مجھے ذاتی طور پر نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ ہو جائے تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پریس کانفرنس کی کل، وہ بھی سننے والی ہے، اس میں وہ حمایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے عوام کی، حمایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کی جنگ کی حمایت کریں۔ دیکھیں پاکستان کی جنگ کے بارے میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان کی جو جنگ ہے وہ پاکستان کے عوام نے ہی لڑنی ہے، اچھی ہے یا بری ہے کیسی بھی ہے، لیکن جرنیل یہ مت سمجھے کہ ان کو تنقید نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جنگ ناجائز ہے۔ پاکستان کے عوام کو پورا حق پہنچتا ہے کہ اس جرنل کو اٹھا کے سائڈ پہ کریں، اس جرنیل کو نکال کے باہر کریں جس نے یہ جنگ کریٹ کیا پاکستان کے مفادات کے خلاف۔ کسی کی لڑائی میں کودنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے پاکستانی فوج کو ایک مرسنری فوج بنانے کی کوشش کی ہے یا ایک کرائے کی فوج بنانے کی کوشش کی ہے، اس سے پسلار کے اوپر بات تو ہوگی، اس لیڈر کے اوپر بات تو ہوگی، اس کے اوپر اس کو کرٹیسائز تو کیا جائے گا، لیکن اس کرٹیسزم کو یہ کہنا کہ یہ غداری والے فتوے لگانا، یہ جو ہے وہ قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے، اور آپ کسی کو غدار آپ کے کہنے سے کوئی غدار بنتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا، ان کو ساتھ ملانے کے چکر میں پھر رہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے ہمارے ساتھ چلے، اور انہوں نے اب ہاتھ بھی ہولا رکھا ہوا ہے، انہوں نے اب عمران خان باتیں بھی نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کے بات ہوں یہ سب ترقی بتیاں ہیں، یہ صرف اپنے جو حکومت اس کو طوالت دینے کے اقدامات ہیں۔
یہ جنگ بھی حکومت کو توالت دینے کے لیے ہے، یہ حکومت کو آگے لے جانے کے لیے ہے، اس میں ویسٹرن انٹرسٹ ہے، اس میں امریکہ کے انٹرسٹ ہیں، اس سے پاکستان کا رتی برابر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ پاکستان کی یہ کام کی چیز ہے، نہ پاکستان کے لیے یہ کوئی فائدہ مند کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو کام بھی کریں گے نا، یہ جو بھی کام کریں گے اس میں ہمیشہ سے ہمیشہ پاکستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات ملتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اب تک جو کام بھی کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ باتیں چلتی رہیں گی، ابھی میں اجازت لوں گا آپ سے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔